إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم
من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم ہے، اور یہ پہلا مہینہ اس لیے ہے کیونکہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، دور حکومت میں یہ بات طے ہوئی کہ اسلام کی اپنی جو تاریخ ہے وہ عیسوی کیلنڈر پر نہ رہے، بلکہ ہم ایک اسلامی کیلنڈر ترتیب دیں تاکہ ہم اسی تاریخ کے حساب سے، انہی مہینوں کے حساب سے اپنے معاملات کو چلا سکیں۔ اور یہ بات بھی طے ہوئی کہ ہم اپنی تاریخ کی، اسلامی تاریخ کی جو ابتدا ہے وہ اس سال سے کریں گے جس سال میں ہم نے ہجرت کی ہے مکہ سے مدینہ کی طرف۔ تو یہ دو باتیں طے ہونے کے بعد جب مشاورت کی گئی بعد میں کہ پہلا مہینہ کون سا ہوگا، تو چونکہ ذی الحج کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت کا باقاعدہ پروگرام بنا لیا تھا، کیونکہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت سے جو لوگ حج کرنے آئے تھے ذی الحج میں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو باتیں تھیں، جو وعدے تھے، جو بھی طے ہونے والی چیزیں تھیں وہ آپس میں طے کر لیں، اور یہ طے پا گیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جنہیں اسلام لانے کی وجہ سے مکہ میں مشکلات ہیں وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر آئیں۔ تو یہ کام ہونے کے بعد سب سے پہلے جو چاند طلوع ہوا وہ محرم کا چاند تھا، اس لیے یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اس کی جو حرمت ہے، جو اس کی عزت ہے، یہ مہینہ مقدس ہے، اس کا تعلق واقعہ کربلا سے نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ کی لکھی ہوئی جو بات ہے اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، منہا 4 حرم، ان 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے، 3 اکٹھے ذی-قعدہ، ذی الحج اور محرم، اور 1 مہینہ رجب کا، جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان جو مہینہ ہے رجب کا، 4 مہینے۔ کس دن سے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اسی دن سے۔ اور ان مہینوں کی حرمت و تقدس
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی زبان مبارکہ سے ارشاد فرمایا ہے۔ خیر یہ حرمت والے مہینے کتنے ہیں اور ان کی وجوہات کیا ہیں پہلے ہم شاید تھوڑا بہت ذکر کر بھی چکے ہوں، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ جو شہادت حسین ہے رضی اللہ تعالی عنہ، گو کہ تاریخ اسلامی میں بہت بڑا واقعہ ہے، لیکن اسلام کی تاریخ میں صرف ایک ہی شہادت نہیں ہے، یہ تو قربانیوں کا ایک تسلسل ہے، ایک سلسلہ ہے قربانیوں کا، شہادتوں کا۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے خاندان کی قربانی، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اگر آپ تاریخ اسلام پہ نظر دوڑائیں، اور ہاں ابتدا میں ایک اور بات، ہم جان بوجھ کر یا نادانستہ طور پہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں یہی سب سے بڑی قربانی ہے، تو آپ اس غلط فہمی کو دور کر لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مکہ میں اکیلے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہتے تھے، اسلحہ تھا نہیں، نہ ہی مضبوط جماعت اور مضبوط ساتھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے۔ مکہ والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں یہ باقاعدہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ ایک چبھا ہوا کانٹا اور اس کانٹے کی وجہ سے میرے پیغمبر کے قدموں سے نکلا ہوا خون، اس پہ 1000 حسین قربان، ایک قطرہ خون پہ ہزاروں امتیں قربان۔ جو تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہی، جو قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ والوں نے مارا، میں نے پچھلے جمعہ میں عرض کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے بچایا اور نکالا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو قربانی ہے، یہ جو مشکلات ہیں، یہ کوئی کم ہے؟ یہ تاریخ ہے، اور اب تک اسلام شروع سے لے کے اب تک ایثار پہ، قربانی پہ، شہادتوں پہ کوئی ملک، کوئی ملت، کوئی امت، کوئی قوم اسلام جتنی قربانیاں اور شہادتیں پیش نہیں کر سکتی۔ دور مکی جگہ جگہ پہلی اسلام کی شہیدہ، جسے 2 اونٹوں کے درمیان باندھ کے مخالف سمت میں دوڑا کے چیر دیا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں خنجر مارا گیا، نیزہ مارا گیا، جن کا حمل گرا دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں صرف اس وجہ سے طلاق دے دی گئی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہے۔ ایک اور بات بھی ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں بھی فرق کر رکھا ہے۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک بیٹی تھی، حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی۔ آپ اگر مطالعہ کریں حدیث کا تو صحابہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کرتے تھے تو اپنی اس نواسی امامہ کو، زینب کی بیٹی کو اٹھا لیا کرتے تھے، جب سجدے میں جاتے رکھ دیا کرتے،
اور جب دوبارہ کھڑے ہوتے تو پھر اٹھا لیا کرتے۔ ہمارے ہاں تو فقہی بحثیں ہیں نا کہ اگر کوئی خاتون بچے کو گود میں اٹھا کے نماز پڑھے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، فقہی بحث ہے یہ، اور اسے ہم من و عن ایک کلمہ پڑھنے کی طرح ہم نے ان باتوں کو مانا ہوا ہے۔ خدا را اتنے محتاط نہ بنیے کہ احتیاط میں آپ رسول اللہ سے بھی آگے نکل جائیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو اٹھا کے نماز پڑھی ہے تو اس کا مطلب ہے جواز ہے، یہ اسوہ ہے، یہ طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اگر کوئی ایسا کر سکتا ہے تو وہ کرے، اسے اجازت ہے کہ بچہ ویسے ٹک نہیں رہا اگر تو اسے گود میں اٹھا کے پوری نماز پڑھ لی جائے، نماز کا نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا کوئی نقصان، نماز نہ ہونا تو دور کی بات ہے، نماز کا کوئی ذرہ برابر بھی نقصان نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو ستایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ستایا گیا، مکہ چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان بدر تک کھینچ لایا گیا، پھر میدان احد میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ٹوٹے اور ایک صحابی زخموں سے چور پڑا ہوا ہے، ساتھ والا ساتھی پوچھتا ہے کوئی آخری پیغام وصیت ہے تو وہ کر جاؤ، کہا میرا پیغام رسول اللہ کو اور ان کے ساتھیوں کو جا کے دینا کہ یہ اللہ کی راہ ہے، اس میں جانیں قربان کرتے چلے آنا۔ حضرت عمار بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں زخموں سے چور ہیں، زخموں سے چور، سارا جسم زخموں سے بھرا ہوا، جان کنی کے عالم میں کہ جان اب نکلے کہ اب نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کے سر کی طرف کھڑے ہوئے، کہا عمار کوئی آخری خواہش، کوئی بات؟ انہوں نے اپنا سارا زور لگا کے تھوڑا سا کھینچ کے اپنے سر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے پاس کیا، کہا بس یہی آخری خواہش تھی، نکل جائے جان۔ پتہ نہیں کسی نے تو کس رو میں اور کس کے لیے کہا ہوگا، لیکن یہاں ایک حقیقی تصویر ہے، نکل جائے جان تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ ایک خاتون کو آگے کہا گیا، مرد تو مرد جو خواتین اسلام ہیں، آپ ان کی جرت کا، استقامت کا، قربانی اور بہادری کا اندازہ کیجئے۔ اسے کہا گیا آپ کا باپ، آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا، آپ کا خاوند چاروں جنگ میں شہید ہو گئے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آئے، اس نے منہ سے پتہ کیا کہا؟ کل مصیبت بعدک جلل۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے چہرے کو دیکھ لیا تو بڑی سے بڑی مصیبت مجھے شہد کی طرح میٹھی لگتی ہے۔ کل مصیبت بعدک جلل، آپ سلامت ہیں، آپ محفوظ ہیں، آپ زندہ ہیں، بس یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے اس قدر قربانیوں سے بھری ہوئی داستان ہے اسلام کی، شہادتوں سے بھری ہوئی داستان ہے اسلام کی۔ وہ خنسا رضی اللہ تعالی عنہا جو دور جاہلیت میں جب شعر کہا کرتی تھیں تو عرب محاوروں میں، مجلسوں میں باقاعدہ ان کے شعر ذکر کیے جاتے تھے۔ انہوں نے اپنے بھائی صخر کی موت کے بعد جو اس کے مرثیے میں، اس کے افسوس میں شعر کہے، وہ ضرب المثل ہیں۔ وہ شعر انہوں نے پتہ نہیں کتنے مرثیے اس کے افسوس میں کہہ ڈالے، یہی خنسا ہے جب جنگ یرموک میں ان کے 4 بیٹے شہید ہوئے۔ جنگ یرموک میں 4 بیٹے شہید ہوئے، مرثیہ نہیں کہا، دکھ کی غزل نہیں لکھی، کیا کہا؟ الحمدللہ الذی اکرمنی بشہادتہم، اس اللہ کا لاکھ شکر ہے جس نے ان کی شہادت کی وجہ سے مجھے معزز کر دیا۔ یہ تو ابتدا سے لے کے اور آخر تک، شروع سے آخر تک، یہ تو شہادتوں کی، قربانیوں کی ایک باقاعدہ مسلسل کہانی ہے، ایک تسلسل ہے، ایک زنجیر ہے۔ کیا خیال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
جب پوچھا گیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پوچھنے والی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر سب سے مشکل دن کون سا تھا؟ سب سے مشکل دن جو آپ نے سمجھا ہو کہ آج تو بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑی مصیبت ہے، کون سا دن تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد کا دن۔ احد کا دن بڑا مشکل تھا، خود زخمی ہیں، مسلمان فوج کے پاؤں اکھڑ چکے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لاشیں سامنے گرتے نظر آ رہے ہیں۔ کہا اللہ کے پیغمبر احد سے زیادہ بڑا بھی کوئی آزمائش والا دن آپ کے لیے رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جس دن میں طائف گیا تھا، جس دن میں نے سفر طائف کیا تھا۔ آپ میں سے جو لوگ طائف گئے ہوں، میں الحمدللہ گیا ہوں، آپ دیکھیے کہ کتنا طویل راستہ، پھر گرمی، اور اس کے بعد اکیلے آپ ہیں ساتھ یا ایک اور شخص ہے ساتھ، دو بندے اکیلے، اور وہاں پہ جا کے جو سلوک ہوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، آپ کے پیروں سے اس قدر خون بہا کہ آپ کے جوتے آپ کے پاؤں کے ساتھ چمٹ گئے تھے، آپ کے جوتے چمٹ گئے۔ اور یاد رکھیے، مسلمان، مومن، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماننے والا اپنے شہداء پہ فخر کیا کرتا ہے، شہداء کے مرثیے نہیں کہا کرتا۔ قربانیاں ہیں، یہ قربانیاں فخریہ قربانیاں ہیں، شہادتیں ہیں، یہ شہادتیں فخریہ شہادتیں ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر، جب سے عمر اسلام لائے ہیں ہم غلبے میں رہے ہیں۔ اس لیے فاروق کہا جاتا ہے، ان کے اسلام لانے سے پہلے حالات اور تھے، اسلام لانے کے بعد حالات پلٹ گئے۔ جو طاقت کا توازن تھا اسلام لانے سے پہلے اور تھا، اور جب جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے پھر توازن اور تھا۔ جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، کہا عمر کے اسلام لانے سے جیسے زمین والے خوش ہوئے ہیں ویسے ہی آسمان والے بھی خوش ہوئے ہیں، جیسے زمین والے خوش ہوئے ویسے ہی آسمان والے بھی خوش ہوئے ہیں۔ اور یہ نتیجہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہ اسلام کو عزت دے دے، عمر بن خطاب دے دے۔ ما زلنا اعزتا، یہ ایک فرق ہے جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام نے ڈالا ہے، اور اب ظاہر ہے جس کے آنے سے اتنا زیادہ فرق پڑا ہے اس کے جانے سے بھی فرق تو پڑا ہوگا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ ایک مجوسی غلام نے انہیں شہید کر دیا، یہ بس ایک ہی بات ہے، نہیں، ساری دنیا کو پتا تھا کہ عمر کے اسلام لانے سے، عمر کے آنے سے اسلام میں فرق پڑا ہے۔ یہ بھی معلوم تھا کہ جب یہ جائے گا تب بھی فرق پڑے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ فتنوں کے بارے میں تجھے معلوم ہے؟ انہوں نے خود کہا مجھے فتنوں کے بارے میں معلوم ہے۔ کہا اچھا بتاؤ۔ یہ بتانے لگ گئے، پڑوسی کا فتنہ ہے، گھر میں بیوی کا فتنہ ہے، مال کا فتنہ ہے۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فتنوں کے بارے میں نے نہیں پوچھا، مجھے ان فتنوں کے بارے میں بتاؤ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسے آئیں گے جیسے سمندر سے موجیں سیلاب کی نکل کے باہر آتی ہیں، تموج کموج البحر۔ کہا اچھا پھر سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا تمہارے درمیان اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے، جب تک وہ دروازہ توڑا نہیں جائے گا فتنے تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اس دروازے کو توڑا جائے گا پھر فتنے جو ہیں وہ سیلاب کی طرح امت میں داخل ہوں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا ایفتح ام یکسر،
اچھا یہ بتاؤ، لفظوں کی تسلی کر لو کہ وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ کہا بل یکسر، مجھے لفظ یاد ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا توڑا جائے گا۔ کہا اچھا اگر توڑا جائے گا اس کا مطلب ہے وہ بعد میں بند نہیں ہو سکے گا، بند نہیں ہو سکے گا وہ بعد میں۔ اور ظاہر ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے، جو ان کی قربانی ہے، وہ ایک بہت بڑی قربانی ہے۔ ان کے بعد دیکھیے آپ تسلسل دیکھیے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ بڑی بڑی شخصیات جو ہیں، بہت بڑی بڑی قداور شخصیات اس دنیا سے فتنوں کے نتیجے میں چلی گئی ہیں۔ یہ تسلسل ہے قربانیوں کا، یاد رکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے تمام شہیدوں کا سردار قرار دیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبد المطلب کے بیٹے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سید الشہداء کہ یہ تمام شہداء کے سردار ہیں۔ یہ تو دین قربانیوں کا دین ہے، یہ شہادتوں کی ایک داستان ہے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، اور ایسے جری جوان، ایسے بہادر مجاہد جو اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دیں، ان پر فخر کیا جاتا ہے۔ اسلامی دنیا ہمیشہ اپنے شہداء پہ فخر کرتی رہی ہے، یہ غیر اسلامی دنیا ہے جو اپنے شہداء پہ روتی ہے، شہداء کے مرثیے کہتی ہے۔ آپ تاریخ اسلام پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں، کسی بھی صحابی کی اگر کسی مارکے میں شہادت ہوئی ہے، لوگ پتہ کیا کہا کرتے؟ اسے مبارک ہو، اسے مبارک ہو کہ اس کو ایسی موت ملی کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اسے اپنے راستے میں قبول کر لیا۔ اور ہمارے ہاں پاکستان میں آپ دیکھ لیجئے جو نشان حیدر دیا جاتا ہے، بچ جانے والوں کو دیا جاتا ہے، جو بچ جائے، بچ کے آ جائے، ہرگز نہیں۔ اسلام کی جو تاریخ ہے شہادتوں والی ہے، اور ان شہادتوں پہ فخر ہونا چاہیے کہ وہ اسلام کے لیے، قربانیاں اسلام کے لیے دی گئی ہیں، قربانیاں دین کے لیے دی گئی ہیں، قربانیاں اللہ کی راہ کے لیے دی گئی ہیں، قربانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے دی گئی۔ صحابہ سارے ایسے تھے، کون چاہتا تھا سولی پہ چڑھا کے؟ ایک صحابی سے پوچھا جاتا ہے، بات بتاؤ اگر یہاں پہ تمہاری جگہ تمہارے پیغمبر کو لٹکا دیا جائے تو کیا محسوس کرو گے؟ وہ کہنے لگے تم تو پیغمبر کی جان لینے کی بات کرتے ہو، اگر تم یہ کہو نا کہ تمہاری جان بچا لیتے ہیں، پیغمبر کو کانٹا چبھ جائے، مجھے تب بھی برداشت نہیں ہے۔ رسول کے لیے جان پیش کرنا باعث فخر ہے، باعث شرم نہیں، نقصان نہیں ہے۔ شہداء اللہ وحدہ لا شریک قرآن مجید میں فرماتے ہیں لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، انہیں مردہ نہ کہو کہ یہ میت ہے، یہ مردہ ہے، منع کر دیا۔ بلکہ سورہ آل عمران میں اس سے بھی آگے کی بات، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ سمجھو بھی مت۔ سورہ بقرہ میں ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ سورہ آل عمران میں فرمایا بل احیاء عند ربهم یرزقون، وہ زندہ ہیں اور انہیں ان کا حصہ ان کے رب کے پاس سے ملتا ہے، ان کے رزق کا حصہ انہیں ان کے رب کے ہاں ملتا ہے۔ تو یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے کہ ماہ محرم جو ہے اس کی حرمت اور تقدس کا واقعہ کربلا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ دوسری بات،
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک واحد شہادت نہیں ہے جو تاریخ اسلام میں ہوئی ہے، اس کے علاوہ سب شہادتوں کو ایسے پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے، بھلا دیا جاتا ہے، اندھیرے میں ڈال دیا جاتا ہے، صرف ایک ہی کو بیان بھی کیا جاتا ہے، سامنے بھی رکھا جاتا ہے، بڑا بھی بنایا جاتا ہے۔ یاد رکھیے شروع سے لے کر آخر تک اسلام قربانیوں کی داستانوں سے بھرا ہوا ہے، اور ایسی ایسی قربانیاں ہیں کہ مسلمانوں نے ان پہ ہمیشہ رشک کیا ہے کہ فلاں، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک سورہ احزاب میں فرماتے ہیں کہ کچھ تو ہیں جو لڑے اور اپنی جانیں دے دیں، وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ، کچھ ہیں جو اسی انتظار میں ہیں، وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، انہوں نے اپنا ارادہ بدلا نہیں۔ سورہ احزاب میں اللہ فرماتا ہے مِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ، کچھ نے بات کی تھی اللہ سے کہ تیرے راستے میں اگر جان کی ضرورت پڑی تو دے دیں گے، ہمارے جیسے نہیں کہ جہاں تھوڑی سی جان پہ بن آئی وہاں سے بھاگ پڑا، تھوڑی سی مال پہ بن آئی بھاگ پڑا، حرام کا ارتکاب کر لیا صرف اس وجہ سے کہ زیادہ کما سکوں، جان اسلام کو، دین کو، دینی اعمال کو چھوڑ دیا اس لیے کہ میں اپنی جان کو بچا سکوں۔ صحابہ نے ایسا کیا نہیں، اللہ کہتے ہیں منہم من، جو اللہ سے بات کر لی گئے اللہ کے راستے میں کام آ گئے، ومنہم من ينتظر، اور جو باقی بچے ہیں وہ بھی اسی وعدے کے پورا ہونے کے انتظار میں ہیں، وما بدلوا تبدیلا، انہوں نے اپنی بات کو، اپنے وعدے کو تبدیل نہیں کیا، وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اختیار کیا، انہوں نے نہیں اختیار کیا بلکہ اللہ وحدہ لا شریک نے ان کے دلوں کو دیکھا اور انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، آپ کا ساتھی ہونے کے لیے اختیار کیا، نامزد کیا، انہیں چنا اللہ وحدہ لا شریک نے، اور انہوں نے اپنے اس چناؤ کو، اپنے اس انتخاب کو بالکل درست ثابت کیا کہ اللہ کے دین کے لیے انہوں نے اپنے آبا و اجداد کی، اپنے بیٹوں کی، اپنے خاندانوں کی، اپنے گھروں کی، اپنے علاقوں کی، اپنے مالوں کی قربانیاں وہ اللہ کے راستے میں پیش کی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔